آپ سمجھے ادھر آؤ جی ماما جی کے سامنے آؤ تمہیں بھی پتہ لگے نا ایسے آؤ آپ سنی جاؤ لین پر حدیث شریف کوئی سرکار تو ہے سرکار پاک تو ہے سرکار پاک خیر الخلق آپ ہیں افضل الخلق آپ ہیں افضل الناس آپ ہیں مخلوقات میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے آپ جیسا ایمان کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے آپ جیسا رب پر کسی اور کا یقین بھی نہیں ہے آپ کے برابر کسی کا اور منصب بھی نہیں ہے کسی اور کا کوئی مرتبہ بھی نہیں ہے اب آپ کی ذات کی جو بلندی درجات ہے وہ تو ایک طرف عام بندہ اگر کسی مومن سے محبت کرے عام مومن جس سے بھی محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا یہ فیصلہ خدا ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رواه البخاري ومسلم یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور دی برگاہ میں حاضر ہویا انہیں آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں آپ بتلائیں کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ اور وہ کبھی ان سے ملا بھی نہیں آپ کی توجہ ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے سنا کے کرتا ہے نا آپ نے حضرت شہنشاہ بغداد حضرت سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نہیں ہے یا آپ نے حضرت علی جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نہیں ہے آپ نے حضرت خواجہ معمور بن الرسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد الدین چشتی جمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نہیں ہے حضرت خواجہ فرید الدین زہد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نہیں ہے مگر آپ دل سے بتلاؤ تمہارے دلوں میں ان کی محبت ہے بولو الحمدللہ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے دیکھا بھی نہیں کچھ لوگوں کو وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ وہ لاحق بھی نہیں ہے ملنے والا بھی نہیں ہے ان سے ملا بھی نہیں ہے اور وہ ان سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب یہ خیال کیا پوچھنا چاہ رہا ہے بندہ حضور سے کسی بھی عام مولوی صاحب سے عالم صاحب سے نہیں جبکہ عام عالم دین بھی اگر کوئی بندہ کسی سے مسئلہ پوچھے تو ظاہری بات ہے علماء کی ایک عزت ہے توقیر ہے اور وہ اللہ کو جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے گفتگو نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو علماء سے اگر پوچھا جائے تو کون سی مگر یہاں تو بات ہی خیر الرسل و افضل الرسل و خاتم النبیین و امام المرسلین سے سوال ہو رہا ہے کہ جن سے بہتر گفتگو مخلوق میں کوئی نہیں کر سکتا جن کے جواب سے بہتر جواب کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں دے سکتا اور اب جو جواب ہے وہ آپ کے لیے میرے لیے حرف آخر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب جواب سنیے جو سوال کیا تھا کہ بندوں سے وہ محبت کرتا ہے جن سے ملا بھی نہیں تو آپ اس کے بارے میں کئی فتقون آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آگے سے جواب سنیے فرمایا المرء مع من احب اے پوچھنے والے سن جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا اچھا یہ تو فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف ہوگی بات یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اب آئیے ہم مسلم شریف کی روایت سے حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ کیا کہتا ہے یہ جو محبت ہے اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن. کیا فرمائے گا؟ ارشاد. کب فرمائے گا؟ قیامت کے دن. این المتحابون فیہ، جو آپس میں محبت کرتے تھے ہمارے لیے ہیں کہاں وہ؟ اب معاشر کا میدان ہوگا، وہ ایک دو بندے تو نہیں ہوں گے وہاں. اگر یہ بابیں کچھ نہیں، اگر ان کی محبت کچھ نہیں، اگر خواجہ و غوث و داتا کی محبت کوئی شے معنی نہیں رکھتی، تو ان کی محبت کرنے والوں کے لیے تفصیل. اب یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے اوے کہاں ہے فلانا عمل کرنے والے کہاں ہے. یہاں بات یہ ہے صرف وہ کہاں ہیں وہ بتلائیں جنہوں نے محبت میرے لیے کی ہے، وہ سائڈ پہ ہوں. اور یہ اعلان کون کرے گا؟ اللہ پاک. بھائی دیکھو یہاں ان اللہ تبارک و تعالی یقول ہے کہ اللہ سبحانہ جل جلالہ امن والو فرمائے گا. کون فرمائے گا؟ یہاں جبریل نہیں فرمائے گا علیہ السلام، نہ کوئی دوسرا فرشتہ کہے گا، نہ ہی ابھی حضور بولیں گے. یہ تو جس اللہ کا ہم نام لیتے ہیں جو ہمارا خالق ہے مالک ہے، وہ فرمائے گا این المتحابون فیہ، وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں. اب وہ کہاں ہے پوچھنے کے بعد اللہ فرمائے گا کیا؟ اللہ کو تو معلوم ہی ہے بیسویں کی مجمع نے. پھر اللہ سبحانہ فرمائے گا الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم و اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند وابن حبان فی الصحیح. یہ تریاں کتاباں دے نام تو سنا رہے ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے مسلم شریف، حدیث شریف کی کتاب ہے. دوسری کتاب کا نام ہے ابن حبان، انہوں نے اس کو صحیح اپنی میں نقل کیا ہے. ابن حبان نے صحیح میں، کتاب کا نام صحیح ہے اور اس کتاب کے رائٹر کا نام ابن حبان ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. یہ امام احمد بن حنبل شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب. تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ فرمائے گا وہ کتنے نے وہ میری وجہ تو محبت کرنا لے. میں آج الیوم، آج کے دن، ہاں الیوم آج کے روز اذلھم، محبت کرنے والوں کو. کن کو؟ محبت کرنے والوں کو. الیوم اذلھم فی ذلی، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں. اب بتلائیں بابے کچھ دیں یا نہ دیں، بابوں کا رب بابوں سے محبت کے بدلے میں سایہ عرش عطا فرما رہا. بھئی یہ کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے چھوڑیے اس طرف، مگر ان سے محبت کے نتیجے میں ان کا رب کیا دے رہا ہے ہمیں، بس یہ دیکھیں. بھئی اللہ کے دینے کا انکار نہ کرو. کہ بدبختی اور نادانی کی آخری حد ہے کہ کوئی بندہ اللہ ہی کی عطا کا انکار. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کہاں ہے وہ میری وجہ سے محبت کرنے والے. تو ہم حضور غوث پاک سے کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی وہ ہیں عراق میں، ہم ہیں پاکستان میں، خواجہ صاحب ہیں ہندوستان میں، ہم ہیں پاکستان میں، حضرت فرید الدین ہے پاک پٹن میں، ہم ہیں ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، میاں داتا صاحب ہیں لاہور، ہم بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے ڈنگے میں، حضرت بلیسرا والا میں چودھری صاحب، حضرت آپ ڈنگے میں ہو، آپ لاہور سے ہو، وہ میاں ان کا علاقہ کون سا، ہمارا علاقہ کون سا، سلطان صاحب جنگ میں ہیں، ہم کہاں پر ہیں. میاں اللہ کے لیے محبت نہیں تو پھر کس کے لیے محبت ہے؟ اتنا سفر طے کر کے جو ہم ان کی خدمتوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں،
تو میاں اتنا خرچ کر کرا کے مال دولت لگا کر وہاں پر جانے کا مقصد اور کیا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, محبت ان کی اور ہماری اللہ کے سوا اور کیا وجہ ہے. تو جہاں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو نتیجہ اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ اپنے عرش کا سایہ. کب فرمائے گا تھا؟ روز قیامت. یاد رکھو, میں کہتا ہوں کہ اگر آج کے دن پوری دنیا کسی کو دے دی جائے اور جواب بدلے میں اس کو یہ کہا جائے کہ یا یہ دنیا کی پوری نعمتیں تو رکھ اپنے پاس, یا پھر قیامت کے دن تجھے سایہ کے نیچے جگہ ملے گی, تو اللہ کی قسم پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور عرش الہی کا قیامت کے دن سایہ مل جانا ایک طرف. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے محبت اس پوری دنیا کی نعمت کے ملنے سے افضل والا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے. یہ حدیث شریف ہوگی 2. کتنی ہوگی؟ 2. اجازت تو تیسری بھی سنا دیں. اب دیکھیے ان کی محبت کا انداز دیکھیے, ان کا عالم دیکھیے ان کی محبت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی مسلم شریف میں روایت ہے, دھیان رہے کہاں ہے؟ مسلم شریف میں یہ بھی روایت ملی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کن سے جی؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نماز میں, جن کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یاد رکھیے کہ حضور نبی علیہ السلام کوئی بات فرمائے تو کسی گروہ بندی کی نہیں ہوتی وہ گفتگو, بلکہ اللہ کے محبوب کی بات صراط اللہ, یعنی اللہ کا راستہ ہوتا ہے. حضور کسی کو بھٹکنے نہیں دیتے, بلکہ بھٹکے ہوں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے راست پر لے آتے ہیں اللہ کی عطا سے. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے میرے محبوب تو ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا. اب آپ اندازہ کریں کہ سرکار کریم تشریف فرمائیں, صحابہ کرام تشریف فرمائیں, تو آپ مجھے سارے مل کر جواب دیں. حضور پر نور اگر بیٹھے بیٹھے کوئی گفتگو شروع کریں تو اس گفتگو میں پوری امت کے لیے نفع ہے یا نہیں؟ بے شک. جس زبان کے متعلق اللہ ہی خود یہ فرمائے وما ینطق عن الہوا, یہ محبوب ہمارا اپنی خواہش نفس سے نطق نہیں فرماتا, کلام نہیں فرماتا, بلکہ وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. یہ محبوب ہمارا تب کلام کرتا ہے کہ جب میرا محبوب ہماری طرف سے اشارے پاتا ہے بذریعہ وحی. سبحان اللہ. ایک طرف. دوسری طرف حدیث شریف سنیے, یہ ابو داؤد شریف کے یہیں روک کر اس حدیث شریف کو بیان کریں گے, مگر یہیں اسی پر ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہ گرہ لگانا, ہم اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف اس زبان سرکار کی زبان کے متعلق بیان کرنے لگے ہیں. اس حدیث شریف کی روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی وہ ہیں, کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف. خیال رہے کہ ابھی تک جو ہمارا کلام چل رہا ہے وہ اللہ کی عطا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے اور ابو داؤد شریف سے, اور انہی کو سیاہ ستہ کہتے ہیں جس میں ابن ماجہ بھی ہے اور ترمذی شریف بھی ہے اور نسائی شریف. سمجھ میں آئی؟ اب یہ ذہن میں رہی مرزا صاحب کی بلا کہ یہ کسی مولانا صاحب کا تبصرہ نہیں ہے, یہ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا نہیں لا الہ الا اللہ, یہ آدھا کلمہ ہے. محمد رسول اللہ جو ہے نا یہ ان کا کلام ہے, لہذا اس پر ایمان نہیں تو گیا پھر سسٹم. اب آپ اندازہ کریں کہ جناب کی زبان اقدس و اطہر کا طرف ہو, یعنی بلندی کا عالم دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سائیں کریم جل جلالہ سید الاولین والآخرین آپ کی ذات بابرکات کے پاس میں بیٹھتا تھا اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے کہ تم لکھ لیا کرو جو کچھ میں کہتا ہوں, تو میں ادھر لے کر لکھ لیتا قلم سے, کوئی بھی آپ گفتگو فرماتے میں لکھتا. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو سائیں کریم کی, کبھی آپ مزاح بھی فرماتے ہیں
یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو بڑی مناسب انداز میں کبھی آپ کوئی اس طرح کی بات کر دیتے کہ ساتھی مسکرانے شروع ہو جاتے، اور کبھی آپ غصے کے عالم یہ جو ہر وقت لکھ لیتے ہو یوں نہ لکھا کرو، بلکہ جب حضور علیہ السلام قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھیں یا آپ پر تو ہر وقت نہ لکھا کرو، کبھی مزاج مبارک کیسے ہے، کبھی مزاج مبارک۔ آپ جواب سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ بالیقین آیات بینات نہیں ہوگی، کوئی اور گفتگو ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت نہیں لکھا، تو یک لگتا آپ کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑی اور آپ نے فرمایا لما تکتبو، تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے عرض کیا میرے آقا ایسے ایسے افراد نے کچھ نے کہا، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی زبان مبارک کبھی کیسی کبھی کیسی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو ایسے پکڑا اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سے یعنی میری زبان سے ما یخرج من ھذہ الا الحق، میری زبان سے ہر حال میں حق ہی ظاہر ہوتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو تو زبان سے کیا ادا ہوگا، اگر مزاح ہو تو زبان سے کیا ادا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم وقت اس جسد عطر پر پیرے ہیں رحمت الہی، اور شیطان قریب آ سکتا ہی نہیں ہے، کوئی وسوسہ بھی آ سکتا نہیں، کوئی گمراہی اور کوئی خطا و گناہ بھی قریب آ سکتی نہیں۔ ہر حال میں چاہے رات ہو تو خارج حق کی زبان سے ہوگا، دن ہو تو حق ہی نکلے گا، چاہے میدان جنگ ہو تو حق ہوگا، چاہے حضر ہو، سفر ہو، غار ہو، یار ہو، جہاں بھی ہو، حضور کی زبان مبارک سے کیا نکلے گا، حق ہی نکلے گا۔ تشریف رکھیں، حق ہی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ اب بتلائیں، اب یہ اندازہ فرما لیں آپ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ اب یہ صحابہ کو سنا رہے ہیں حضور، کون تھا؟ ایک آدمی تھا، ایک آدمی تھا، اور ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پھر سن لیں، اور یہ نام کتابوں کے رٹ لیا کریں تاکہ تمہارے مال یعنی ایمان کو، مومن کا مال کیا ہوتا ہے؟ ایمان کو ڈاکو لے جا سکے۔ کتابیں چار آگے رکھ کر دونوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں افراد، ذہن میں رکھنا۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی احادیث شریف کو نظر انداز نہ کرنا، تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ جہاں سے آپ حضور علیہ السلام کے فرامین کو پس پشت ڈالیں گے اور لوگوں کی باتوں کو آگے لائیں گے، اس وقت گمراہی شروع ہو جائے گی۔ آپ حضور فرما رہے ہیں انا رجلا، ایک آدمی تھا تو زار اخا لہ فی قریۃ اخری، وہ اپنے علاقے سے نکلا، اپنے گاؤں سے، گوٹ سے، گراں تو، پنڈ تو، صاحب چوری صاحب، جس طرح اب آپ کہاں سے نکلے ہو، کہاں آئے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندہ نکلا زیارت کرنے کے لیے، کس کی؟ اپنے ایک بھائی کی۔ اب وہ جو جس کی زیارت کرنے گیا ہے وہ نبی بھی نہیں، اس کا کوئی اور رشتہ مشتہ بھی اس کے ساتھ نہیں، ایک عام مومن ہے۔ اس کی زیارت کے لیے وہ گھر سے نکلا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، وہ بھی رستے میں تھا تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ ابھی کہاں تھا؟ رستے میں، اور کیا بھیج دیا؟ فرشتہ۔ فلما اتا علیہ، جب وہ فرشتہ اس تک پہنچا، فقال، اس فرشتے نے کہا این ترید، کہاں جا رہے ہو، ارادہ کدھر کا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ قال انی ارید اخا لی فی هذه القریہ، اس نے کہا وہ جڑی وادی ہے، پنڈ ہے، گراں ہے، بستی ہے،
اس میں جا رہا ہوں ایک بندے کی زیارت کے لیے. سبحان اللہ. خیال رہے کیا کرنے کے لیے؟ بندے کی زیارت. یہ بھی زارا یزور عربی میں کہتے ہیں زیارت کرنا. کیا کرنا؟ زیارت کرنا. اب آپ غور کریں، ابھی بات چیت باقی ہے. ابھی صرف خالی آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے، صرف یہ بات ہو رہی ہے یہاں. خالی تکا تک خالی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے لڑیں اور تمہاری میرے سے لڑیں، بس اتنی بات ہو رہی ہے ابھی. اس نے کہا اریدو، میرا ارادہ ہے، اگر لی میرا ایک بھائی ہے دینی، اس کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں. فقال، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے، حل لک علی من نعمت تربها، کوئی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اللہ. کسی احسان کا بدلہ دینے. اب مطلب لوگ جانتے نا جی میں تسی کہندے ہو بھائی نیندرا کہندے ہو کہ کہندے ہیں کون جانتے ہو؟ چلو جی وہ بھی آیا سی تو میں بھی کبھی وہ آیا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں، یا کبھی اس نے فلانا کام کیا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام ہے کہ تو اس کے لیے جا رہا ہے، بدلہ دینے جا رہا ہے. قال، وہ بندہ کہتا ہے، لا غیر انی احببتہ فی اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کوئی بدلہ نہیں دینے جا رہا سوائے اس کے کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی رضا کے لیے مجھے اس سے کیا ہے؟ محبت. محبت ہے. یہ جیسے ہی فرشتہ جواب سنتا ہے، اب یہ دماغ میں رہے کہ یہ سرکار جی ارشاد فرمانے صحابہ سے، سبحان. تو کوئی وجہ تو ہے کہ حضور سنا رہے ہیں صحابہ کو کہ مجھے اللہ کے لیے اس سے کیا ہے جی؟ محبت ہے. محبت ہے. فقال، اب وہ فرشتہ بولتا ہے اور کہتا ہے، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اب سن، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں سبحان. جو تیرے پاس آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحَبَّكَ، بے شک اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ. کما احببتہ فی، اسی طرح کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اب بتلائیے مجھے یہ بندہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ اس بندے سے. بندہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ کا. اس بندے سے اللہ کی رضا کے، اور اللہ محبت کر رہا ہے اس بندے سے. بتاؤ جن سے محبت کرنے پر اللہ محبوب بنا لے. تو ابھی تک ہم پیسے کرتے ہیں، یہ دے کیا نہیں سکتے، دیتے کیا ہے؟ او بے میاں چھوڑو، یہ غور کرو کہ ان سے محبت کرنے پر اللہ کیا آتا ہو. یہ تو کتنی حدیث شریف ہو گئی تھی، 4 ہو گئیاں، 5ویں بھی اجازت ہوئے سنا دیں. 5ویں حدیث شریف ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی ہے، بیہقی شریف کی یہ روایت ہے جی. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ تبارک و تعالی، اگر کوئی 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، کوئی 2 بندے، آفت عبدالرزاق صاحب آپ اگر محبت کرتے ہیں مامو جان سے، مامو جان محبت کرتے ہیں حسن صاحب سے، حسن صاحب کرتے ہیں چودھری عادل صاحب سے، چودھری عادل صاحب محبت کرتے ہیں مرزا فاروق صاحب سے، مرزا فاروق صاحب محبت کرتے ہیں قاری غلام باز صاحب سے، اور یہ محبت کرتے ہیں حکوموں سے، اور یہ محبت کرتا ہے قاضی اسد صاحب سے، یا قاضی اسد صاحب کرتے ہیں مہروز صاحب سے، یا حضرت کرتے ہیں رضوان صاحب سے، کوئی XYZ یا یوسف سوی یوسف صاحب سے، کوئی کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، 2 بندے کوئی بھی ہوں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ محبت اللہ کے لیے. یہاں تو آپ کی جو میں نے مثال دی ہے وہ تو آپ سارے بیٹھے ہوئے. اگر ایسا ہو کہ ایک بندہ کو امریکہ میں، ایگزامپل پیش کرنے لگا ہوں، اور ایک بندہ پاکستان میں، اور اس کو محبت ہوگی لیکن آپس میں کبھی ملاقات کی کوئی صورت نہ بنتی ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لو انا عبدین تحابا فی اللہ تعالی، اگر دونوں بندے محبت کرتے ہوں وواحد فی المشرق، ایک بندہ کہاں ہو مشرق میں، یہ ایسی عربی نہیں ہے جس کا ترجمہ آپ کو نہ آ سکے. واحد کسے کہتے ہیں؟ فی المشرق، ایک بندہ کہاں ہو مشرق، وآخر، اور دوسرا فی المغرب، اور دوسرا کہاں ہو مغرب. اب مشرق کہاں ہے اور مغرب کہاں ہے یہ آپ خود ہی سوچ لیں، اس کی وضاحت کی حاجت. اب یہ دونوں اتنے دور ہیں. لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان محبت کرنے والوں کو اکٹھا کر دے گا. اللہ سبحانہ جل وعلا قیامت کے دن ان دونوں کو کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دیا. اور اکٹھا کر کے کہے گا کچھ. وہ سنو نا کیا کہے گا. اب ہم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا کہے گا، یہ وہ بتلا رہے ہیں جن کو پتا ہے کیا بے کہے شک گا. بے شک. فرمان تو مصطفیٰ کریم کا ہے. ہم نے کہاں سے جانا کہ یہ کہے گا؟ ہم نے جانا در رسول سے. بے شک. حضور نبی پاک فرماتے ہیں یقول، یعنی اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اوے یہ ہے وہ بندہ. ایک سے کہے گا جو محبت کرنے والا ہے. اب یہ محبت کرنے والے سے اللہ نے کہنا ہے، جس سے کی جا رہی ہے اس سے نہیں. کس سے کہے گا؟ محبت کرنے والے یہ ساری جتنی ہم حدیثاں سنا رہے ہیں یہ محبت کرنے والے کی فضیلت ہے. جس نال محبت دی وجہ تو یہ مرتبے نے اجے وہ نشان باقی ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم اس کے لیے ایک اور نشست ہمیں درکار ہے کہ پھر ہم محبوبوں کی بات کریں. ابھی تو ہم محبین کی بات کریں. ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ پاک کتنے انعامات سے نوازتا ہے. تو جن سے محبت کی بنا پر انعامات دیے جا رہے ہیں ان کا اپنا بھی تو کوئی مقام ہے بے نہیں. شک بے شک. اب دیکھیے اللہ پاک فرمائے گا یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، ادھر تو محبت کرتا تھا نا اس سے جو مشرق میں، تو مشرق میں تھا یہ مغرب میں تھا، اور تو اس سے محبت کرتا تھا. دنیا میں تم قریب نہیں تھے، ابھی میں نے تم کو دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. یہ ہے وہ بندہ جس سے تو دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا. اب یہ 5 احادیث شریف ہم نے آپ کو سنائی. در حقیقت 6 حدیث شریف بنتی ہیں چونکہ وہ عبداللہ بن عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ملائی ہے. تو کل کتنی ہو گئی حدیثیں؟ 6. ان احادیث شریف کا مطلب کیا نکلا؟ کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو اور اس کا نخبہ نکالتے ہیں، یعنی اس کا نچوڑ نکالتے ہیں کہ دیوانوں، اللہ سبحانہ جل جلالہ اما نوالہ عطا فرمانے والا ہے. معطی اللہ پاک ہی ہے. عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک. لیکن دیکھو کہ اپنے بندوں کی ساتھ محبت کرنے پر کیا انعامات عطا فرما رہا ہے. کہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہوں، اور کہیں ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتواصلین فیہ، کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا مجھ پر واجب ہے ان سے محبت کرنا. یہ اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے ان سے محبت کرنا جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں اور میرے لیے مل کر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. تو بتلاؤ اب بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان کی زیارت کی برکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نمبر 3 پہلا کیا تھا؟ متحابین فیہ، محبت جو کرتے ہیں. دوسرا متجالسین فیہ، جو آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں. تیسرا متزاورین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اور آخر میں متبادلین فیہ، اور ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں. اب یہ جتنی 2 نمبر ٹیمیں ہیں وہ زور مارتے ہیں. انہوں نے تو کھانے پینے کے ڈھنگ بنا رکھے ہیں. اللہ ان کو ایک دوسرے کو کھانے کھلانے والوں کو اپنا محبوب بنا رہا ہے. کتنا قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کھانے پینے کے کیا بنائے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اس بنا پر میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں. تو یہ امر لغو ٹھہرا یا محبت خدا کا سبب ٹھہرا؟ بے شک. تو یہ آپ اپنے ذہن کو جس ٹائم کھولیں گے اور حضور علیہ السلام کی کلمات پر عمل کریں گے دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.